سب سے پہلے تو امام زمانہ کی خدمت میں مولا کائنات کی ولادت کا تحفہ ہم سبھی پیش کرتے ہیں، اور 5 اشعار امام زمانہ کے تعلق سے. اس کے بعد کہا میں نے کہ اس پردے کا کب تک خاتمہ ہوگا، کہا میں نے کہ اس پردے کا کب تک خاتمہ ہوگا، کہا جب ذوق نظارہ کے قابل حوصلہ ہوگا، کہا جب ذوق نظارہ کے قابل حوصلہ ہوگا، اور کہا میں نے کہ کتنے حوصلوں کو آزمایا ہے، کہا میں نے کہ کتنے حوصلوں کو آزمایا ہے، کہا موسیٰ کی بے ہوشی کا قصہ تو سنا ہوگا، اور کہا میں نے کہ کیا تم بھی خدا اپنے کو سمجھے ہو، کہا جو طور پر چمکا تھا کیا سچ مچ خدا ہوگا، اور کہا میں نے تجلی ربہ کا پھر ہے کیا مطلب، کہا وہ بھی سقاہم ربہم سے آشنا ہوگا، اور کہا میں نے کہ اب اغیار تانے دیتے ہیں مجھ کو، کہا سچوں کو جھوٹا کہنے میں نقصان کیا ہوگا، کہا سچوں کو جھوٹا کہنے میں نقصان کیا ہوگا. اور 6-7 مصرے رسول اسلام کی شان میں، پھر مولا کائنات. تصور میں نبی سے ایک دن میں نے یہی پوچھا، میرے سرکار مجھ کو آپ بتلا دیجئے، اتنا گئے تھے آپ کیوں نالین پہنے عرش اعظم پر، فراز طور پر تھے ننگے پاؤں حضرت موسیٰ. نبی نے بات سن کر مجھ سے فرمایا، میرے شاعر بہت ہی غور سے سن اور لکھ لے یہ سخن میرا، یہی نالین ہوگی ایک تماچا اس کے چہرے پر، میری معراج جسمانی کا جو قائل نہیں ہوگا. اور 4-5 مصرے مولانا نے جو ابھی کلام پیش کیا، وہ واقعتاً جو چرن پٹی اور بہار کی جو لے اور دھن ہوتی ہے اس کی یاد تازہ کر دیا آپ نے. اور جناب عباس کی شان میں اور پانی، تو 4-5 مصرے جناب عباس کے تعلق سے. تصور میں نبی سے ایک دن میں نے یہی پوچھا، مرتبہ ہے آپ کا، مرتبہ ہے آپ کے نزدیک کیا عباس کا، سن کے میری بات مجھ سے بولے یہ فخر رسول، فاطمہ زہرا سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اور جب جناب فاطمہ سے میں نے پوچھا تو کہا، مرتبہ تو پوچھتا ہے مجھ سے کیا عباس کا، ارے یہ بھی ہے میرا پسر، جیسے حسن جیسے حسین، نہ سمجھ اس سے سمجھ لے مرتبہ عباس کا، نہ سمجھ اس سے سمجھ لے مرتبہ عباس کا. اور اجازت ہو چھٹن بھائی تو چند مصرے مولا کائنات کی شان میں. ایک زمانہ تھا کہ چیزیں یاد ہو جاتی تھیں، کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب وہ زمانہ جو ہے وہ چلا گیا. بہت کوشش کرتے ہیں کچھ یاد ہو جائے، اشعار اب یاد نہیں ہوتے. تو آج کچھ سنجد نیا کچھ کلام تلاش کر رہے تھے. تلاش کیا کر رہے تھے؟ وہی انٹرنیٹ. اب آج کل تو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے. تو بڑے اچھے اشعار کچھ لکھے، اور اس کا عنوان ہے علی سے پوچھو. رب کی احمد سے ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر ایک بات علی سے پوچھو. اور جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، اور کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو. اور جس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود، بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود، آسمانوں کے بھی حالات
علی سے پوچھو، آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو، اور بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، اور کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو، اور جسم اڑتے ہیں سلیماں یہ ہوا کس کی ہے، جسم اڑتے ہیں سلیماں یہ ہوا کس کی ہے، اور کون ہے قبلہ حاجات علی سے پوچھو، کون ہے قبلہ حاجات علی سے پوچھو۔ اور یہ شعر بطور خاص ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام، ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام، اور گردش ارض و سماوات علی سے پوچھو، اور کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، توجہ، کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول، اور کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو، کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو۔ اور امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، امر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، اور ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو، جذب کیسے کیے جذبات، ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھے۔ اور پورے اس کلام کا جو ماحصل ہے وہ یہ شعر ہے، ہو علی والے سنجر، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، اور کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو، کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، توجہ دے عارف مینو، توجہ، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، اور کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو۔ اور سرور بھائی کہ پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات، پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو، پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ اور نثر کا تو موقع ہے نہیں، لہٰذا بس دو تین باتیں مولا کائنات کے تعلق سے، اور وہ جو چار مصرع خاص طور سے کہ اس آج کا مبارک دن مولا کائنات کی ولادت جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، دعا کی کہ پروردگار میری مشکلوں کو آسان کر دے، دیوار کعبہ شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئیں، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، رسول اسلام استقبال کے لیے آگے بڑھے، رسول اسلام جب استقبال کے لیے آگے بڑھے، مولا کائنات فوراً رسول اسلام کے ہاتھوں پر آ گئے، اور ہاتھوں پر آ کر کے مولا کائنات نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ دیکھیے ابھی قرآن نازل نہیں ہوئی، اور مولا کائنات کہہ رہے کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ اب علی توریت سنا رہے ہیں، نبی توریت سن رہے ہیں، علی انجیل سنا رہے ہیں، نبی انجیل سن رہے ہیں، علی زبور سنا رہے ہیں، نبی زبور سن رہے ہیں، علی قرآن سنا رہے ہیں، نبی قرآن سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ علی توریت بھی تم صحیح پڑھ رہے ہو، ہم جانتے ہیں، علی انجیل کی بھی تلاوت تم نے بالکل صحیح کی، ہم جانتے ہیں، اے علی قرآن بھی تم بالکل صحیح پڑھ رہے ہو، ہمیں معلوم ہے۔ اب ادھر رسول اسلام اور مولا کائنات کا مکالمہ ہوا۔ اب یہاں پر شاعر چار مصرع کہتا ہے، بس اس چار مصرع کو پڑھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بڑا تاریخی مصرع ہے کہ دیکھیے ولادت کا وقت کیا کیفیت ہوتی ہے خواتین کی، جناب فاطمہ بنت اسد ان کی بھی ایک کیفیت ہے، ولادت کا وقت ہے، شاعر کہتا ہے کہ بی بی
ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، توجہ، ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، تم کو ہے بنت اسد کیسے گوارا ہوگا؟ اور یا تو تنویر امامت کے اشارے سے چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، تم کو ہے بنت اسد کیسے گوارا ہوگا؟ یا تو تنویر امامت کے اشارے سے چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ نعرہ حیدری!